السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہمارا تختی نمبر 3 حرکات میں زیر کی تختی ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں تختی نمبر 3 حرکات کے اندر زبر کی تختی پڑھے تھے، اور اب ہم زیر کی تختی پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، زبر، زیر اور پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھنا، جس طرح پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ زبر کو جلدی پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح زیر کو بھی جلدی پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے زیر کی تختی سن لیجیے۔ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے ہجے کرنے کا طریقہ۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھے تھے حمزہ زبر ا۔ اب یہاں پر اس سبق کے اندر حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر فی، جیم زیر جی، ح زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر وی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ضا زیر ذی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر بی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی، یا زیر یی۔ اس طرح کے پڑھنے کو ہجے کہتے ہیں، اور ایک طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا رواں، اور وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں: ای، بی، تی، فی، جی، حی، خی، دی، وی، ری، زی، سی، شی، سی، ضی، طی، ذی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، یی، یی۔ اب یہاں پر مشق ہے۔ تختی نمبر 3 حرکات زبر پڑھے تھے، اور زبر کی مشق یہاں پر ہے، اور یہاں پر ہم زیر کا قاعدہ پڑھے، اور اب یہاں پر زیر کے قاعدے کی مشق ہے۔ مشق کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر ہم لوگوں کو سمجھایا اور ایکسپلین کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب ہم اس کے حروف بنا کر، ایک جملہ بنا کر اس کے ہجے کریں گے اور اس کے رواں پڑھیں گے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر ابیلی، یہ ہو گیا رواں، اور اب اس کے ہجے: حمزہ زیر ای، با زیر بی۔ اب پیچھے سے ملانا:
ابی لام زیر لی ابیلی. ہجے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لفظ پڑھنا آگے بڑھنا، جب آگے بڑھتے ہی فوری پیچھے سے ملا کر پڑھنا، اس کے بعد آگے بڑھنا اور پھر شروع سے جہاں پر رک رہے ہیں وہاں تک ملا کر پڑھنا. دیکھیے ردیفہ را زبر را دال زیر دی ردی فا زبر فا ردیفہ. حمیدہ حا زبر حا میم زیر می حمی دال زبر دا حمیدہ. شہیدہ شین زبر شا ہا زیر ہی شہی دال زبر دا شہیدہ. بخیلہ با زبر با خا زیر خی بخی لام زبر لا بخیلہ. سخیرہ سین زبر سا خا زیر خی سخی را زبر را سخیرہ. رحیمہ را زبر را حا زیر حی رحی میم زبر ما رحیمہ. لعیبہ لام زبر لا عین زیر عی لعی با زبر با لعیبہ. شین زبر شا را زیر ری شری با زبر با شریبہ. عمیلہ عین زبر ع میم زیر می عمی لام زبر لا عمیلہ. بریق با زبر با را زیر ری بری قاف زبر قا بریق. خطیفہ خا زبر خا طا زیر تی خطی فا زبر فا خطیفہ. جزیعہ جیم زبر جا زا زیر زی جزی عین زبر ع جزیعہ. سقیمہ سین زبر سا قاف زیر قی سقی میم زبر ما سقیمہ. غشیہ غین زبر غا شین زیر شی غشی یا زبر یا غشیہ. نسیہ نون زبر نا سین زیر سی نسی یا زبر یا نسیہ. یہ ہو گیا ہمارا تختی نمبر 3 زیر کا قاعدہ. ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا زبر کا قاعدہ، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے سبق میں ہم تختی نمبر 3 پیش کا قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے جو آپ کو پچھلے اسباق میں پڑھایا تھا تختی نمبر 1 مفردات اور تختی نمبر 2 مرکبات، ان کو بھی اچھی طریقے سے یاد کریں، کیونکہ آموختہ اگر پکا رہا تو آگے ہمارے پڑھنے میں ہمارے مخارج درست ہوں گے. اگر ہمارے مخارج درست نہیں تو ہمارا قرآن پڑھنا بھی غلط ہوگا. کیونکہ اگر ہمارے مخارج میں غلطی جائیں گی تو قرآن پڑھنے میں بھی غلطی جائیں گی. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم تختی نمبر 1 کی اچھی طرح مشق کریں اور اسی طرح
جو اسباق آپ کو پڑھائے گئے ہیں ان کو پابندی سے سنتے رہیں اور پڑھتے رہیں، اور اسی طرح چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔